Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Yaqul al-habib sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang mana beliau memulai yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah, sepaling baik di antara kalian yaitu siapa? Bukan orang yang glowing, bukan orang yang cuma sekedar kaya, bukan orang yang pangkatnya tinggi, tetapi siapa mereka paling baik? Mereka yang belajar Al-Quran kemudian diajarkan terhadap orang lain. Inilah orang yang paling baik di antara kalian. Al-Quran huwa rabi'ul qulub wa huwa asas ta'alim al-habib al-azam sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, yang mana Al-Quran tersebut adalah yaitu fondasi untuk mengajar terhadap orang lain di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ala baiti. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa saya yaitu meninggalkan terhadap kalian, yaitu seandainya kalian berpegang dengan ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu berpeganglah dengan Al-Quran dan juga berpeganglah dengan durinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran la yafhamuhu kullu man habba wa dabba. Al-Quran la yafhamuhu illa ahluhu man ataahu Allahu al-fahmu fihi وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق بهم ومن أحبهم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله وعترتي آل بيتي. Yang mana orang tidaklah bisa yaitu semuanya bisa memahami Quran melainkan orang yang telah Allah tentukan. Di antaranya yang bisa memahami Quran orang yang yaitu durutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang berhubung terhadap mereka. Coba lihat bahwasanya apa? Seseorang tidak akan sesat ketika berpegang dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga dengan apa? Dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum waradat kathir ahadith. خيركم لأهله وردت كثير أحاديث خيركم. هذا قال أهل العلم معناها من خيركم من تبعيضية، من خيركم يعني من خيار الناس، من خيار المسلمين من تعلم القرآن وعلمه، المعلم والمتعلم. Yang mana coba lihat kalimat khairukum di sini banyak hadis-hadis yang mengatakan khairukum. Contoh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Habis itu juga di hadis yang lain khairukum li ahli. Yang mana arti khairukum di sini yaitu orang ini termasuk golongan adalah orang-orang yang baik di antara kalian. Siapa di antara golongan orang yang baik tersebut? Di antaranya yaitu ketika seseorang belajar Al-Quran kemudian diajarkan terhadap orang lain. Dan juga termasuk orang yang baik siapa? Ketika mereka yaitu berbuat baik yaitu terhadap keluarganya. Ini yang dimaksud daripada khairukum, kalimat khairukum tersebut, yaitu orang tersebut termasuk yaitu daripada sebagian manusia yaitu golongan yang baik. Nusil muallim wal muallimah Al-Quran Al-Karim an yata'amal ma'a tullab kullun bima yatanasab ma'ah, ma'a aqliyatih, ma'a wad'ih, ma'a hifdhih, ma'a imkaniyatih. Kullu talib lahu imkaniyat takhtalif 'an at-talib al-akhar. Yang mana juga ini di antara wasiat beliau terhadap pengajar, baik ustadz atau ustadzah, hendaklah seseorang itu mengajari sesuai kondisi daripada santri tersebut, di segi keadaannya, di segi hafalannya, di segi daripada semuanya sesuaikan. تتعامل مع كل طالب بما يتناسب مع إمكانياته، فبعضهم يقدر أن يحفظ في اليوم 5 آيات وبعضهم 10 آيات وبعضهم لا يقدر حتى أن يحفظ آية واحدة، فتعطي كل واحد بما يتناسب مع عقليته مع إمكانياته. Dan juga hendaklah yaitu para ustadz dan ustadzah yaitu bergaul terhadap santrinya yaitu sesuai kondisinya. Ada terkadang seorang santri bisa sehari hafal 5 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang 1 ayat aja susah hafal. Nah maka tugas para ustadz, ayo gaulilah mereka sesuai kemampuan daripada mereka. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الشيوخ المعلمين والمعلمات في فصل واحد أن يتعامل مع الطلاب برتم واحد وكأنهم مستوى واحد، وهذا خطأ كبير قد يؤدي في النتيجة إلى نتائج سلبية. Yang mana juga di antara kesalahan kebanyakan daripada orang apa? Mereka menghukumi satu kelas tersebut yaitu apa? Disamakan. Sehingga apa? Menyakiti terhadap para santri.
Karena di dalam kelas tersebut ada orang yang cepat hafalannya, ada yang sedang, ada yang lambat. Di antara kesalahan mereka apa? Itu menghukumi semuanya sama. كذلك مما نصي به الشيوخ والمعلمين ألا ينظر إلى الطالب كما ينظر المدرس في المدارس الحكومية إلى الطالب، لا، أنت تنظر إلى طالب القرآن الكريم نظرة مختلفة تماما. هذا الطالب هو وسيلتك للقرب من الله وللتحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mana hendaklah juga para ustadz juga ustadzah ketika memandang bergaul terhadap seorang santri, janganlah seperti orang di luar sana yang guru sama muridnya itu memandang dan pandangan biasa. Tapi kita yang yaitu mempunyai murid yang hafal Quran, hendaklah kita memandang pandangan yang Masya Allah istimewa. Karena apa? Karena mereka adalah menjadi wasilah, menjadi tangga kita untuk kita sampai kepada Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW dan kita mencintai terhadap Rasulullah SAW. كذلك لا تعتمد لا على جهدك ولا على مجهود الطالب ولا على علمك ولا على اجتهاد الطالب، بل تعتمد على فضل الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. Dan juga jangan sampai kalian berpegang dengan apa? Dengan kesungguhan daripada dirimu, kesungguhan santri dan juga hafalan santri. Jangan sampai berpegang daripada semua tersebut. Tetapi apa? Yang kita utamakan adalah taufik dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. إذا حفظ الطالب شيء أو إذا أفلح في شيء لا تفرح لمجرد أنك علمته وأنك بل تفرح لأنك أدخلت السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم طفل من أبناء أمته القرآن الكريم. Yang mana seumpamanya ketika kita mau membuat suatu acara sehingga acara tersebut itu membuat kita suasana bahagia. Dengan apa seumpamanya santri banyak hafalan, ingat kita jangan merasa bahagia karena kita mengajari santri tersebut. Tapi apa? Hendaklah kita bahagia karena apa? Kita alhamdulillah sudah bisa membahagiakan hati Rasulullah SAW dengan perantara apa? Dengan perantara kita mengajarkan yaitu terhadap anak-anak tersebut masalah Al-Quran. Hatta anna ba'd asy-syuyukh kana farhan annahu khatama al-Quran. بعض الطلاب عنده فأعطي هدية فأكبر هذه الهدية وعظمها، فاستغرب الشيوخ منه كيف يعظم هذا الشيء، القرآن أعظم وأعظم 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 وأعظم. Yang mana yaitu sebagian dari guru-guru diceritakan ketika seumpamanya santri sudah berprestasi di segi hafalannya masalah Al-Quran, maka guru tersebut itu mengasih hadiah yang sangat besar, sangat agung. Kemudian ditanya, kenapa engkau itu mengasih hadiah yang sangat besar seperti sangat istimewa seperti ini? Karena apa? Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat agung dan sangat istimewa. على قدر تعظيم المعلم للقرآن الكريم يسري التعظيم من باطنه إلى باطن الطلاب. Yang mana sekedar yaitu pengagungan seorang guru terhadap Al-Quran, begitu juga muridnya akan mengagungkan terhadap Al-Quran. Al-Habib Ali Habsyi قراءة القارئ تسري إلى آذان السامعين وإلى قلوبهم فيتأثر بقراءته، كلما كان متعلقا ومستغرقا في قراءته كلما كان استيعاب السامعين أكثر وأكثر. Habib Ali Habsyi. Yang mana Habib Ali Habsyi beliau mengatakan bahwasanya apa? Sekedar ta'aluk daripada orang membaca, sekedar itu juga yaitu orang mendengar pun akan merasakan pengaruh tersebut. Maka semakin banyak pengaruh yaitu seorang guru dengan Al-Quran, maka semakin banyak juga pengaruh yang didapatkan daripada seorang santrinya. كذلك ما نوصي به الشيوخ تعظيم الطلاب. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه كان عندما يأتي إليه طالب العلم كان واقف وهو أمير المؤمنين ويقول أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana juga di antara wasiat beliau hendaklah kita apa? Yaitu memuliakan, mengagungkan terhadap orang mencari ilmu. Karena diceritakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika yaitu kedatangan daripada orang penuntut ilmu, kemudian beliau berdiri dan mengatakan, selamat datang biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad Al-Haddad rahimahullah kana indahu majmu'ah min at-tullab fi ar-ribat wa kana yanha ashadd an-nahy عن استخدام الطلاب في الأشياء الشخصية. قال الطالب أتى ليطلب العلم ولم يأتي ليخدمنا. إذا كنا نريد شيء يستخدم ناس بالأجرة. طالب العلم لم يأتي ليخدم المعلم، أتى ليتعلم، فلا يستخدم في الأشياء الشخصية للمعلم. لا بأس أن يخدم في المعهد وأشياء المعهد، ولكن الأشياء الشخصية لا دخل له بها. Yang mana juga diceritakan Habib Muhammad Al-Haddad, beliau itu banyak mempunyai seorang santri, tapi di antara wasiat beliau mengatakan apa? Janganlah kalian yaitu menjadikan pelayan santri tersebut untuk keperluan pribadi.
Jangan sampai seperti itu. Tapi apa? Seandainya santri tersebut yaitu hendak ingin menjadikan pelayan, tapi jadikanlah pelayan apa? Seperti pondok pesantren, atau jangan sampai pribadi intinya. Karena apa? Karena mereka datang untuk belajar, bukan untuk daripada melayani yaitu sosok seorang pribadi. Seandainya juga kita semua perlu yaitu adanya dengan pelayanan, hendaklah kita mengambil orang lain, yang mana orang lain tersebut kita khususkan untuk apa? Untuk menjadi petugas atau pelayan orang yang pribadi tersebut. كان بنفسه رضي الله عنه يأخذ الطعام من البيت للطلاب إلى غرفهم رضي الله عنه، وبعد أكلهم يأخذ هو الأواني بعلو قدره وكبر سنه، ولكنه كان يخدم الطلاب إلى آخر عمره رضي الله عنه. فلهذا انتشر طلابه في مشارق الأرض ومغاربها ونفع الله بهم. Amin. Yang mana juga coba lihat di antara akhlak Habib Muhammad bin Abdul Haddad, beliau yaitu ketika ingin memberi makan santri, beliau membawa sendiri piringnya. Setelah dibawa selesai makan, kemudian apa? Beliau mengambil piring yang bekas selesai santri tersebut makan. Coba lihat, beliau meskipun orang yang besar, orang yang agung, meskipun beliau dalam keadaan tua, tetap yaitu mempunyai sifat seperti ini sampai yaitu meninggal dunia. Makanya wajar beliau Allah berikan keberkahan terhadap para santrinya. Semoga kita insyaallah yaitu mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan daripada beliau. هؤلاء الطلاب أمانة عندكم في إندونيسيا. هؤلاء الطلاب حملة الأمانة وحملة الشريعة في المستقبل، وهم الذين سينشرون الإسلام وسيحافظون على التعاليم. فالله في الاجتهاد في خدمتهم وفي تعظيمهم. Yang mana yaitu santri tersebut adalah suatu amanah bagi kita. Karena apa? Mereka akan yaitu memikul suatu amanah, yang mana amanah tersebut akan mereka sebarkan terhadap orang lain. Maka Allah, ayolah kita perhatikan, kita agungkan para santri. وكذلك نوصي طلبة العلم بالأدب، والحمد لله وجدنا كثير من الأدب في الطلاب هنا في إندونيسيا ولا يحتاجون ولكن من باب التذكير فقط. Yang mana Masya Allah juga di antara wasiat beliau yaitu hendaklah kita mempunyai adab, apalagi penuntut ilmu. Tapi Masya Allah kata beliau, untuk mengingatkan saja, beliau melihat Masya Allah santri-santri yang ada di Indonesia, Masya Allah seseorang yang mempunyai adab yang sangat luar biasa. وكذلك بترك المعاصي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وألهمني علمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Yang mana juga di antara wasiat beliau yaitu apa? Meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Imam Syafi'i beliau mengadu terhadap guru beliau Imam Waqi karena apa? Karena lemahnya daripada hafalan beliau. Kemudian guru beliau memerintahkan terhadap Imam Syafi'i memberikan ilham supaya meninggalkan namanya kemaksiatan untuk menguatkan hafalan. لمن يعاني من ضعف الحفظ حبيبنا طه ذكر فائدة في الأسفل قراءة الآية 164 من سورة البقرة قبل النوم. هذا وصية من الحبيب علي بن حسن العطاس لتقوية الحفظ. وكذلك صلاة الحفظ ليلة الجمعة ذكرها الإمام في الوسائل الشافعة، صاحب الوسائل الشافعة ذكرها في كتاب الوسائل الشافعة بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وسماها صلاة الحفظ. صلى ليلة الجمعة لتقوية الحفظ للقرآن الكريم. Amalan yang membuat seseorang kuat hafalan disampaikan oleh saudara beliau Habib Toha, itu membaca surah Al-Baqarah ayat 167, yaitu membaca surah Al-Baqarah ayat 164. Kapan bacanya? Itu sebelum tidur. Dan juga di sini juga ada amalan yaitu untuk menguatkan daripada hafalan salatul hifz. صلاة الحفظ تصلى ليلة الجمعة 4 ركعات. ليلة الجمعة في الليل ذكرها الإمام خرد في كتابه الوسائل الشافعة وأسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا علي. هو سيدنا علي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الحفظ فأوصاه بالمحافظة على هذه الصلاة ليلة الجمعة مذكورة بتفصيلها في كتاب الوسائل الشافعة. Dan juga ini di antara amalan supaya menguatkan hafalan, terlalu panjang kan tadi disebutkan tadi kitab-kitabnya oleh beliau. Di antaranya amalan tersebut yaitu ketika Lailatul Jumat, yaitu pada malam Jumat kita nusolli 4 rakaat. Kita salat yaitu 4 rakaat. Supaya menguatkan hafalan kita, yang mana ini sanadnya sudah tersambung ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم sampai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أوصى بها سيدنا علي. Yang mana ini mewasiatkan adalah Sayyidina Ali. وشيخنا الحبيب زين بن إبراهيم الصميد أمتع الله به في كتابه النجوم الزاهرة. Dan juga Habib Zain pun menyebutkan amal ini di kitab Nujumuz Zahirah. نعم. وكذلك الحبيب علي حبشي رضي الله عنه يقول
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى 7 مرات سنقرئك. هذا لمن يعاني من ضعف الحفظ. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى. Waliyat Syekh. بس عادي كذا Ada bas. 7 مرات. Dan juga di antara amalan supaya kuat hafalan dari Habib Ali bin Muhammad Husain Habsyi, beliau mengatakan apa? Ketika itu kita membaca kalimat sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuthaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Ketika sampai kalimat sanuqri'uka fala tansa, kita ulangi kan 7 marrah. Yaitu kita ulangi 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Berapa kali? 7 kali. كان بعض مشايخنا لمن هو ضعيف الحفظ يرشده إلى تكرير المقرأ 41 مرة. قال إذا كررته 41 مرة في مجلس واحد لا ينساه أبدا. 41 مرة. Sanuqri'uka fala tansa. لا المقرأ الواحد. مثلا أنت ضعيف في الحفظ تجلس في مكان خلي وتقرأ كل مقرأ يعني أثناء الحفظ تكرره 41 مرة. أولا 7 مرات نظر وأنت تنظر المصحف، ثم 7 مرات وأنت تنظر ولا تنظر، تنظر ولا تنظر، بعدين بعد ذلك 7 مرات أكثر المصحف لا تنظر لا تنظر تنظر، وبعدين في الأخير تسمعها 7 مرات ثم تكررها إلى أن يصير العدد 41 مرة. Yang mana juga diantara yaitu menguatkan hafalan, yaitu apa, kita seumpamanya mandang sebanyak 7 kali. Karena apa? Kalau sebuah pandangan lagi 7 kali sampai kita mengulangi yang bacaan tersebut sampai berapa? Mi'ah wa arba'in marrah. 41 مرة. Mi'ah wa wahid wa arba'in marrah. Kita ulangi sampai berapa kali? Yaitu wahid wa arba'in marrah, sampai 41 kali kita ulangi. Contoh kita semua ayat 1 nggak hafal, kita baca terus 7 kali kita lihat, 7 kali kita tidak kita lihat. 7 kali kita lihat, 7 kali tidak kita lihat. Sampai berapa? 41 kali. Itu di antara orang yang lemah hafalannya supaya kuat. ما شاء الله قلت لا بالله إله يكفي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا عن الخير وعنا عليه. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك من استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلي اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد ورزقنا كما نتابع على ظاهر باطن في السلامة برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم سر اسرار الفاتحة والى حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة.